نہیں مانتے، اعتراض کرتے ہیں، آخر تقریر تو وہ بھی کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے؟ بلکہ میلاد آپ جتنے اعتراض ہوتے ہیں وہ کرتے تقریروں کے اندر، تو تقریر تو کوئی ناجائز۔ پھر آپ سنتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر ممبر بنا ہے، آپ نے کبھی سوچا وہ ممبر کس لیے تھا؟ وہ ممبر اس لیے تھا کہ میرے آقا اس ممبر پر جلوہ افروز ہو کر صحابہ سے خطاب کریں، جس کا مطلب خطاب کرنا، تقریر کرنا، یہ خود سنت مصطفیٰ ہے۔ اور پھر اگلی بات کہ تقریر کے اندر کیا بیان ہوتا ہے؟ بالعموم جو میلاد کے جلسے ہوتے ہیں اس میں کوئی مقرر آتا ہوگا وہ آقا کے فضائل بیان کرتا ہوگا، کوئی آتا ہوگا آقا کی سیرت طیبہ بیان کرتا ہوگا، کوئی آتا ہوگا آقا کی ولادت کے وقت کے واقعات بیان کرتا ہوگا، یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو ان میں سے ناجائز کام ہوتا ہے۔ اگر آقا کے فضائل کی بات کریں تو سارا قرآن آقا کے فضائل سے بھرا ہوا ہے، تو فضائل خدا بیان ہے، آقا کی سیرت طیبہ کا بیان ہو، تو یہ ناجائز کیسے ہوگا؟ قرآن کو پڑھیں، قرآن بلکہ قرآن ہے ہی سیرت مصطفیٰ کی سب سے بڑی کتاب۔ میں پہلے ذکر کر چکا تھا، جب ام المومنین سے پوچھا کہ ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے تو جواب دیتی ہے کانا خلقہ، کہ پوچھنے والے کیا قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن قبلی والے آقا کی اداؤں کا نام ہے، یہی وہ قرآن ہے جو کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت طیبہ۔ وہی قرآن کہتا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، بس جو کچھ میرا مصطفیٰ تمہیں دے وہ لے لیا کرو، جس سے منع کرے اسے رک جایا کرو۔ کہیں کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پیارے انہیں بتا دو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آؤ پہلے مجھے مصطفیٰ کی اتباع کرو، جب میری اتباع کے دائرے میں آ جاؤ گے، میری سیرت کو اپنا دو گے، میرے پیچھے پیچھے چل پڑو گے، تو فرمایا یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرنا شروع کرے۔ حتیٰ کہ باری تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سن لو جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کی سمجھو اس کی اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ تو سیرت کی بات تو قرآن کرتا ہے، اور اگر کوئی آقا کی ولادت کے وقت کے واقعات کو بیان کرے اس میں ناجائز بات نہیں۔ قرآن کو پڑھے، باری تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر انبیاء کی ولادت کے وقت کے واقعات کو بیان کیا، انبیاء کے ولادت پڑھ پڑھ کر قرآن کے اندر رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت تو نہیں ہوئی، ان کی کیا ہوئی تھی؟ تخلیق۔ ان کی کیا تھی؟ باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہاں تک لکھا ہے کہ ابھی ان کے جسد خاکی کے اندر روح نہیں پھونکی تھی، تو باری تعالیٰ نے کس طرح فرشتوں کو بلا کر ان سے مشورہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ بات قرآن میں لکھی کہ فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں زمین کے اندر آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے؟ فرشتوں نے کیا اعتراض کیا؟ باری تعالیٰ نے وہ بھی قرآن میں لکھا۔ باری تعالیٰ نے اس پر انہیں کیا جواب دیا؟ یہ بھی باری تعالیٰ نے قرآن میں لکھا۔ کس طرح باری تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جب تصدیق کر لیا، یہ قرآن میں لکھا۔ کس طرح سارے ملائکہ نے سجدہ کیا اور بدبخت ابلیس نے نہیں کیا، یہ بات قرآن میں درج ہے۔ پھر وہ کیسے راندہ درگاہ ہو گیا، یہ سارا قرآن میں لکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت کے واقعات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت کے واقعات، حضرت زکریا علیہ السلام کی ولادت کے وقت کے واقعات، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت کے واقعات، یہ قرآن کے کئی رکوع آپ کے پڑھے، باری تعالیٰ نے قرآن کے اندر سب کچھ لکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کئی رکوع مل جائیں گے، باری تعالیٰ نے یہاں تک ان کی ولادت کے وقت کے واقعات قرآن میں لکھی ہیں کہ وہ بدبخت فرعون کس طرح بنی اسرائیل کے گھر پیدا ہونے والے ہر بچے کو ذبح کروا دیتے۔ چند سال جب پریکٹس چلتی رہی تو اس نے اپنی پالیسی بدلی کہ اگر سارے بچے ذبح کرتے تو کل کام کون کرے گا؟ پھر ایک سال پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کروا دیتا، دوسرے سال پیدا ہونے والوں کو ذبح کرتا۔ اور خدا کا کرنا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس سال ہوئی جس سال اس نے بچوں کو ذبح کروایا۔
جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہ سورہ قصص کو پڑھے، سورہ شورا کو پڑھے، یہ قرآن کی باتیں بتا رہا ہے. تو باری تعالیٰ نے لکھا ہے کہ پھر ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اگر ان کے حوالے سے کوئی خطرہ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، انہیں صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیں، ہم ضرور بھی ضرور اسے تمہارے واپس پلٹائیں گے. لکھا ہے کہ کیسے صندوق میں ڈالا گیا، کیسے دریا میں بہایا گیا، کیسے ان کی بہن پیچھے پیچھے دیکھتی رہی، کس طرح فرعون کے محلات کی کنیزوں نے صندوق پکڑا، کیسے وہ فرعون کے گھر تک پہنچی، اور کس طرح فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی. یہ سب باتیں قرآن میں درج ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، میں ایک ہی بات ان کی جو بتانا چاہ رہا ہوں، قرآن کی آیتیں بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ایمان افروز بات ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی اور حضرت مریم علیہ السلام ان کو ہاتھوں پر لیے ہوئے پلٹ کر بستی کی طرف آئے، یہودیوں نے دیکھا تو دیکھتے ہی انہوں نے سب سے پہلا اعتراض جو حضرت مریم علیہ السلام پر کیا، یا اختہ ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. مریم تیری ماں بھی بڑی نیک تھی، باپ بھی بڑا نیک تھا، بغیر شادی کے بچہ کہاں سے؟ حضرت مریم علیہ السلام کی چادر عصمت پر پڑی. قرآن کہتا ہے کہ مریم علیہ السلام نے خود جواب نہیں دیا، بلکہ کیا کیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بس انہوں نے اسی بچے کی طرف اشارہ کر دیا. مجھ سے نہ پوچھو، اسی آنے والے سے پوچھو کہاں سے آیا. باری تعالیٰ نے قرآن میں آگے لکھا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. وہ یہودی آگے سے کہنے لگے کہ مریم یہ 3 دن کا بچہ بول کے کیا جواب دیا، مذاق کر رہی ہے. بس اتنی بات ہونے کی دیر تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ بات قرآن میں لکھی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. جب انہوں نے اعتراض کیا نا یہ 3 دن کا بچہ بول کے کیا جواب دیا، تو عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں خبردار، میری ماں کی چادر عصمت پر اعتراض نہ کرو، سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور مجھے نبی بھی بنا دیا. سبحان اللہ. باری باری جہاں تک باتیں قرآن میں لکھی، اس سے پیچھے پورے رکھوں بھی لکھے کس طرح جبریل امین علیہ السلام آئے بشری شکل میں. انہوں نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری، وہ حاملہ ہو گئی. پھر جب ولادت کا وقت قریب آیا، کیسے وہ گھر سے باہر دور چلی گئی. ولادت کے وقت جو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کا ذکر قرآن نے کیا. اس وقت ان کی زبان سے کیا جملے نکلے، باری تعالیٰ نے وہ جملے قرآن میں لکھے. کیسے کھجور کا خشک تنا تھا جو اسی وقت دیکھتے ہی دیکھتے ہرا بھرا ہو گیا، اس پر کھجوریں لگ گئی، وہ کھجوریں پک گئی، اور اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. مریم اب اس کھجور کی شاخ کو پکڑ کر ہلا، پکی ہوئی کھجوریں خود بخود تیرے منہ میں گرنا شروع ہو جائیں. یہ باتیں ساری قرآن میں درج میں بتا سکتا. بائی دا وے ایک بات آگے تو میں یہاں رک کر ایک بات کروں، یہ ایمان افروز بات ہے، قرآن کی بات ہے. دیکھیں نا جب مریم علیہ السلام اس کھجور کے خشک تنے کے پاس جا کر بیٹھے، اس آنے والے بچے کی برکت سے اللہ نے کھجور کے خشک تنے کو اس پر کھجوریں لگ گئی، آمن فانن کے سب کچھ وہ کھجوریں پک گئی. اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ مریم کو اس کھجور کی شاخ کو پکڑ کر ہلا، پکی ہوئی کھجوریں تیرے منہ میں گرنا شروع ہو جائیں، جھولی میں گرنا شروع ہو جائیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس خدا نے اس خشک تنے کو ہرا بھرا کر اس پر کھجوریں لگا دی، پک گئی تھی، تو کیا وہ مریم کے ہلائے بغیر مریم کے منہ میں نہیں ڈال سکتا تھا؟ ڈال سکتا تھا یا نہیں؟ اس نے کہا مریم نہیں، سب کچھ تو میں نے کر دیا، اب کم از کم اس کی شاخ کو تو تجھے بھی ہلانا پڑے گا، کچھ تو بھی کر سکتا. جس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا حال یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں شاخ بھی نہ ہلانی پڑے اور گھر بیٹھے ہی ملک پاکستان کے حالات بدل جائیں. ایسا اس کا نظام نہیں. وہ کہتا ہے میں کسی ملک اور قوم کے حالات تابع کرتا ہوں جب وہ قوم اپنے حالات بدلنے کے لیے خود کھڑی ہوتی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال حالت کے بدلنے کا. خالی دعاؤں سے کبھی انقلاب نہیں آیا، خالی لیڈروں سے انقلاب نہیں آیا.
انقلاب تب آتے ہیں جب قومیں اپنے حالات بدلنے کے لیے خود اٹھ کھڑی ہو۔ تو ہم تو ابھی وہ شاخ ہلانے والا کام بھی نہیں کر رہے اور چاہتے ہیں انقلاب کا پکا ہوا پھل ہماری جھولیوں میں گر پڑے۔ اس کے لیے محنت غدور کی ضرورت ہے، قربانیوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں مایوسی نہیں ہے، انشاءاللہ وہ وقت بھی آنے والا ہے جب اس وردے قلندر ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت میں اس دھرتی پر مستحوی انقلاب کا سویرا طلوع ہو کر رہے ہیں۔ ابھی تو قوم کے شعور کی بیداری کا کام شروع ہوا ہے۔ تاہم میں بتا رہا تھا کہ باری تعالیٰ نے انبیاء کی ولادت کے وقت کے واقعات کا بیان کیا، اور ایک ایمان افروز بات جو اور میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام ان کو لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ مریم کے بچہ کہاں سے آیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور نے کہا یہ بول کے کیا جواب دے گا؟ اور فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب بھی دیا اور مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ اچھا، یہ ان کا کمال ہے، ان کا معجزہ ہے۔ یہ چھوٹے بچے ہیں، ابھی گود میں ہیں اور وہ بول رہے ہیں۔ مگر میں ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے انہوں نے اعتراض یہ کیا تھا کہ مریم تیری شادی نہیں، بغیر شادی کے بچہ کہاں سے؟ چاہتے رہے عصمت پر عیسیٰ علیہ السلام پر بولے بہت بڑا معجزہ، مگر جواب کیا دیا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور مجھے نبی بھی بنا کے بھیجا۔ مجھے بتائے ان کے سوال کا جواب ہے اس میں؟ دیکھیں نا، کوئی شخص آ کر یہاں کرے میں بہت بڑا ڈاکٹر، آپ مجھ سے بھی تیرے ڈاکٹر ہونے کی دلیل، وہ جواب میں ہوا میں ان کے دکھانا شروع کرتا۔ بھئی ہوا میں ہونا ایک کمال صحیح، مگر یہ اس کے ڈاکٹر ہونے کی دلیل۔ اب اعتراض کر رہے ہیں کہ شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے آیا؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے، مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ بھئی بولنا ہی تھا تو سیدھا کہتے ہیں کہ خبردار میری ماں نے کو غلط کہا نہیں، یہ جملہ تو کہا ہی نہیں۔ مگر اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جملے بولے تو جو اعتراض میں آپ کے ذہنوں میں پیدا کر رہا ہوں، جو سوال اٹھا رہا، یہ سوال ان یہودیوں نے نہیں کیا۔ بس عیسیٰ علیہ السلام کے جملے سنیں اور مطمئن ہو کے چلیں۔ اگلی بات ارے تھے یہودی مگر اتنے سمجھدار ضرور تھے، جب سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا نبی ہو تو سمجھ گئے کہ اگر نبی ہیں تو نبی کے نسب میں کبھی شک نہیں ہو سکتا۔ مگر آج اس دھرتی کے سچے سینے پر ایسے منحوس چہرے بھی رہتے ہیں جو نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اگلے لمحے کہتے ہیں نہ جانے ان کے والد